لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم حج بیت اللہ سیریز کے سلسلے میں عمرے کا طریقہ اور اس سے متعلق چیزیں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے اس میں رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، اور جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کی اس برائی کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور نہ صرف یہ کہ کفر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، یعنی انہیں ایمان لانے سے منع کیا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے بھی روکا، جو کہ ان کی ملکیت نہ تھی اور نہ ان کے آباء و اجداد کی ملکیت تھی، یہ تو اللہ کا گھر تھا، اور وہ اس بات کے روادار نہ تھے کہ وہ اس سے کسی کو روک دے۔ مسجد حرام مکہ میں مقیم لوگوں اور باہر سے آنے والوں سب کے لیے برابر ہے، اس لیے جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کا بھی حق تھا کہ اس میں جا کر عبادت کریں، اور جو باہر سے آئیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، بلکہ انہوں نے مخلوق کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حالانکہ مسجد کا احترام اور حرمت یہ ہے کہ اس میں عبادت کی جائے جس مقصد کے لیے وہ بنائی جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت سفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حدیبیہ کے سال مسجد حرام سے روکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کو ناپسند کیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام پہنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی عمرہ نہیں کرنے دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں جانے والوں کو اس سے روکا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفروا ماضی کا صیغہ ہے اور یصدون مضارع کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا لیکن وہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو اب بھی روکتے رہتے ہیں، یعنی ایک مستقل عمل تھا ان کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے بھی، یعنی جب وہ مسلمان مکہ میں تھے، اس وقت بھی مسجد میں آنے، نماز پڑھنے، طواف کرنے سے روکتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی، اور خاص طور پر 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی۔ یہاں مسجد حرام کا ذکر الگ طور پر کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں روکنے میں مسجد حرام بھی آ جاتی ہے، لیکن مسجد کی عظمت اور حرمت کو واضح کرنے کے لیے خاص طور پر اس کا ذکر الگ طور پر بھی کیا گیا، یعنی عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا کہ ان کا بڑا جرم کس لیے ہے۔ یعنی ویسے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا منع ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کے گھر جانے سے روکنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ الذی، وہ مسجد کے جعلناہ للناس سواء، جسے ہم نے سارے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، یعنی اس میں سب کا حق برابر ہے عبادت کے لیے۔ العاکف فیہ والباد، عاکف کا لفظ اعتکاف سے، جیسے اعتکاف میں جو آتا ہے نا عکوف، جم کے ایک جگہ بیٹھنا، تو عاکف کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنے والے کو،
اور اس سے مراد مکہ کے باشندے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عاکف کے بعد آیا ہے۔ بعد کا مطلب باہر سے آنے والا، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے بادی، یعنی جو بادیہ سے یا باہر سے آنے والا ہو۔ بیت اللہ کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے کس لیے لوگوں کے لیے مقرر کیا؟ تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، مناسک حج اور عمرہ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اس سے روکتا ہے یا اس میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ دن اور رات میں کسی بھی وقت کعبہ میں لوگوں کو طواف اور نماز سے روکنے کی ممانعت ہے۔ ایکسیپشنل صورتحال مختلف ہو سکتی ہے کسی خاص ریزن کے تحت، لیکن عام حالات میں دن اور رات یعنی 24/7 یہ مسجد کھلی رہے گی۔ جبیر بن مطعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کسی کو منع مت کرو، جس وقت بھی کوئی اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے دو، دن ہو یا رات، خواہ کوئی بھی وقت ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زوال کے وقت جس میں ہم نوافل عام طور پر اس مسجد کے علاوہ ادا نہیں کرتے، اگر کسی نے طواف کیا ہے تو طواف کے نوافل وہ یا مسجد میں داخل ہونے کے نفل وہ اس وقت بھی وہاں پڑھ سکتا ہے۔ فضل بن یعقوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد مناف، کسی کو منع مت کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز کے ممنوع اوقات میں بھی نماز اور طواف جائز ہے، یعنی ہر وقت وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہر وقت وہاں طواف کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ جس میں طواف کو روکنے یا نماز کو روکنے کی ضرورت ہو۔ بعض کے خیال میں یہ حکم پورے حدود حرم کے لیے ہے، یعنی صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ پورے حدود حرم کے لیے ہے کہ وہاں آنے سے کسی کو منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ یعنی حرم مکہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں، چاہے لوگ کسی بھی جگہ آ کر رہنا چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان حج میں سے بیشتر کا تعلق صرف بیت اللہ شریف سے نہیں ہے بلکہ اس کے باہر بھی ہے، جیسے صفا، مروہ، منا، مزدلفہ، مشعر الحرام، یہ سب بیت اللہ کی حدود سے باہر ہیں لیکن حرم مکہ میں ہے، تو اس لیے وہاں جانے سے بھی کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی ارادہ ہی کرے، ارادہ ہے ابھی اس نے کیا کچھ نہیں، فیہ اس میں یعنی اس بیت اللہ شریف میں یا مکہ کے اندر، بِإِلْحَادٍ، الحاد سے مراد ہوتا ہے ایک طرف کو مائل ہو جانا، صحیح رستے کو چھوڑ کے ایک طرف اصل موقف سے ہٹ جانا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جانا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی جو بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہو جو اعتدال سے یا استقامت سے ہٹا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلم کرنے والا بھی ہو، تو ایسی صورت میں، اور پھر یہ کہ کسی کبیرہ گناہ کا، ظلم کا ارتکاب کرنا چاہتا ہو وہاں پر، تو پھر ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ظلم سے مراد یہاں کسی انسان پہ ظلم ڈھانا ہے یا اپنے آپ پہ بھی ظلم کرنا، یا جیسے حرام مہینوں کے بارے میں آتا ہے نا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنی جان پر کیسے ظلم کرتا ہے انسان؟ گناہ کر کے ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی کیا مراد ہے کہ یہاں گناہ کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، سارے گناہ مراد ہیں۔ یعنی چاہے کوئی کفر کرے
یا پھر کوئی چھوٹا گناہ کرے۔ مکہ میں گناہ کرنا دنیا میں کسی بھی جگہ گناہ کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ ایک پاک زمین ہے۔ جیسے اگر انسان اپنے گھر میں گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کے غلط کام کرتا ہے، یعنی کسی کے گھر چوری کرنا بھی منع ہے، لیکن مسجد میں چوری اور بھی بری بات ہے، اور بیت اللہ شریف میں چوری اور بھی بڑی بات۔ تو اس لیے کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا ارتکاب وہاں نہ کیا جائے، اور کوئی ایسا کام چھوڑا نہ جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جیسے نماز وغیرہ۔ تو وہاں جا کے بھی کئی لوگ سوئے رہتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح اس میں بدعات بھی شامل ہے، گناہوں کے علاوہ بدعات بھی شامل ہے۔ بدعت اگرچہ گناہ ہی کا کام ہے، لیکن الگ طور پر بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، اس کا احترام نہ کرنا، جیسے پیچھے بات ہو چکی ہے۔ حرم کے جانوروں کو ذبح کرنا یا شکار کرنا، یا ان کو نقصان دینا، یا وہاں کے درختوں کو کاٹنا، یا کسی کی گم شدہ چیز اٹھا لینا، کوئی سڑک پہ پڑی ہوئی چیز تو اٹھا لینا، اللہ یہ کہ اس کو استعمال نہ کرے اور ہمیشہ اعلان ہی کرتا رہے، اور جو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس میں ذخیرہ اندوزی کرنا، یعنی یو نیم اٹ، کسی بھی قسم کا گناہ، چاہے اپنی ذات سے متعلق ہو یا کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو، سبھی کچھ منع ہے۔ یعنی وہاں پر تقوی کا اٹموسٹ خیال رکھنا چاہیے، اور پوری طرح ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا چاہیے کہ وہاں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ اصل میں ایک تربیت گاہ ہے، جہاں جا کر انسان اللہ کی اطاعت، عبادت سیکھتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، ایک ڈسپلن سیکھتا ہے، تاکہ پھر واپس آ کر اس کو مینٹین کرے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ حرام چیز کو حلال نہ سمجھا جائے، یہ بھی الحاد ہوتا ہے، یعنی موقف سے، راستے سے ہٹ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، نافرمانی کی ساری قسمیں اس میں شامل ہیں، اور حرم اس چیز کے ساتھ خاص ہے کہ جو اس میں برائی کا ارادہ کرے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی، اگرچہ اس نے اس پر عمل نہ بھی کیا ہو، صرف ارادہ، صرف نیت اس نے کی کوئی گڑبڑ مچانے کی، وہاں کوئی چوری کرنے کی، کچھ اٹھانے کی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی، یعنی سوچ پر بھی پکڑ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لو، یا عورتوں کو بری نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے، یا کوئی کسی کے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس وقت موقع ملے تو یہاں سے کچھ اٹھا لوں، یا کوئی بھی ایسی چیز، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی ہر ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں، ہر جگہ رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر گھر کے اپنے کچھ اصول، قاعدے، ضابطے ہوتے ہیں، ہر ادارے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف ہو یا مکہ ہو، حرم مکی ہو، وہاں کے بھی کچھ اصول، ضابطے، قاعدے ہیں۔ وہ گھر توحید کی بنیاد پہ بنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، اور وہاں پر کسی کو یا خود اپنے اوپر کسی قسم کی اجازت نہیں کہ انسان کسی ظلم کا ارتکاب کرے یا راہ راست سے ہٹے یا سیدھے رستے سے ہٹے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور یہ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب وہاں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، کسی پر زیادتی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ نہ وہاں فوج کشی جائز ہے، نہ قتال، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی منع ہے، یعنی گنز وغیرہ لے کے وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی مجرم حرم میں پناہ لیے ہوئے ہے تو جب تک وہ باہر نہیں آتا تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ۔ حرم مکہ کے جانور بھی محفوظ و مامون ہیں، نہ ان کا شکار کیا جا سکتا، نہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا، نہ ان کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ ہاں موذی جانور کو مارنے کی اجازت ہے،
جن 5 چیزوں کا پیچھے ذکر ہو چکا۔ پھر اسی طرح حرم مکہ کے پودے، درخت، گھاس یہ سب بھی محفوظ ہیں۔ بعض اقتصادی ضروریات کے تحت گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، جس کی اجازت لی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اذخر کی۔ پھر اسی طرح یہ کہ کوئی گری پڑی چیز وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے۔ پھر یہ کہ حرم مکہ کا احترام واجب ہے، اور احترام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ جگہ اللہ نے منتخب کی ہے اس میں وہی کام کیا جائے، اور اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں اور چیزوں اور مشاغل سے بچایا جائے۔ کعبہ کی طرف ایک لشکر کو دھنسا دیا جائے گا جو برے ارادے سے آ رہا ہوگا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں ہی ان کو عذاب چکھا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک تو کیوں دھنسایا جائے گا، جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے، یعنی جو آس پاس کے لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے جب زمین سنک کرتی ہے تو یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ نیک لوگ ادھر ہو جائیں تو باقی ڈوبیں، تو جو بھی ساتھ ہوگا وہ سب چلے جائیں گے اندر۔ آپ نے فرمایا ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف چڑھائی کرنے والے ایک لشکر کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ملتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کھنگر یعنی پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ اور یہاں اشارہ ہے ابرہہ کے اس لشکر کی طرف جو یمن کی طرف سے آیا تھا اور کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس لشکر کے آگے ہاتھی بھی تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ کعبہ کو ڈھا دے، اللہ کے گھر کو تباہ کر دے۔ لیکن مغمس نامی ایک جگہ کے قریب پہنچا تو وہاں رک گیا، ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہاتھی کو ڈانٹنے لگے جو سب سے آگے والا ہاتھی تھا، تاکہ وہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرے، لیکن جب اس کو کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ مڑ جاتا، آگے نہ بڑھتا۔ یمن کی طرف جب اس کو پھیرا جاتا اور چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا، ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا، وہیں ٹھہر گیا، لہذا لشکر بھی وہیں رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل بھیجے جو پرندوں کی ایک قسم تھی۔ ابابیل سے مراد ہے کثیر تعداد میں پرندوں کا جھنڈ، ایک جیسا جتنا لشکر تھا ویسا ہی ایک لشکر اللہ نے پرندوں کی شکل میں بھیج دیا، اور ہر پرندے نے اپنے پنجے میں ایک کنکری اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ ایک ایک فرد پر جو اس لشکر کے اندر تھا اس پر برسائی گئی، اور جب وہ اس کے سر پہ جا کے پڑتی تو اس کے دوسرے راستے سے باہر نکل جاتے، جیسے بلٹ ہوتی ہے، تو بلٹس کا کام ان کنکریوں نے کیا، اور وہ سارے کے سارے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح وہاں پڑے ہوئے تھے، کعصف مأکول، یعنی ایسی کھیتی کی طرح جسے جانور کھا کے تباہ و برباد کر دیں اور اس میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہو۔ تو یہ تو تاریخی واقعہ ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کس طرح برائی کا ارادہ کرنے والوں کو اللہ نے پامال کیا دنیا میں۔ لیکن اگر دنیا میں کسی کو وقتی طور پر وہاں سزا نہیں بھی ملتی، تو جو شخص بیت اللہ میں کسی بھی نافرمانی کا کام کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے، یا کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ سزا آخرت کے لیے بھی اٹھا کے رکھی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ تو ہے اس جگہ کا احترام
اس گھر کا احترام اور اس کا مقام جو قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے۔ یہ مقام قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی واضح ہوتا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 97 ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا، مبارک ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں داخل ہونے والے امن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کا حج مقرر کیا ہے۔ سورۃ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی لوگ جب اس جگہ، اس شہر میں یا اس گھر پہ جاتے ہیں اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کے حکم سے وہاں پہنچتے ہیں۔ رب ان کو وہاں نشانیاں دکھاتا ہے جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ کی زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا، یعنی جب آپ نے ہجرت کی، تو مقام حضورہ جو مکہ کے ایک بازار میں واقع تھا، اس میں آپ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے، اور اللہ کی زمین میں سے اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ جاتا، یعنی میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمین کی کیا ویلیو ہے، یا اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یا اس کا کیا مقام ہے، اور دل وہاں کس لیے کھنچتے ہیں۔ یہ ایک پاکیزہ شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے فرمایا تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، اور یہ کہ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ بیت اللہ کی جو فضیلت ہے اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا
اور تم ابراہیم کی جائے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہاں دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے مثابہ ہے، ثواب کی جگہ ہے، یعنی یہاں آ کر لوگ ثواب کما کے جاتے ہیں، اور دوسرا بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، کہ کسی کا دل نہیں بھرتا ایک دفعہ جانے سے، جو ایک دفعہ چلا، جو نہیں جاتا وہ بھی بے قرار ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جو ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہاں خون کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا، بلکہ اس میں مزید وسعت بھی دی، کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں اور درختوں وغیرہ کو بھی شامل کر لیا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے اور قبلہ بنایا ہے۔ یہ قیامت تک حرمت والی جگہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، اس لیے جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل پڑو۔ آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا کہ بے شک جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اس شہر کو حرام قرار دے دیا، اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ یہ شہر جانوروں اور پودوں کو بھی امن دینے والا ہے۔ آپ نے خاص طور پر فرمایا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو قابل احترام ٹھہرایا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں۔ یعنی جو راستے میں آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ارد گرد اگر لگے ہوئے ہیں تو اکھاڑ نہیں سکتے۔ نہ یہاں کے شکار کو پریشان کیا جائے کہ اس کو پریشان کر کے حرم سے باہر نکال کے وہاں کر لیا جائے، نہ ہی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو۔ اکرمہ کہتے ہیں جانتے ہو شکار کو خوفزدہ کرنے کی کیا معنی؟ وہ یہ کہ شکار کو سائے سے بگا کر خود وہاں بیٹھ جایا جائے، یعنی اگر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بگا کے خود وہاں بیٹھ جائیں، یہ نہیں کر سکتے، سبھی برابر ہے، سب کا حق۔ دجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا، مگر مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں آئے گا، ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے۔ اس گھر میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اس کو 2 مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا، پھر یہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ گھر غیر مسلموں کے لیے ممنوع جگہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر حج ہوتا ہے۔ کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو حج کا اور عمرے کا سب سے پہلا رکن ہے۔ احرام پہننے کے بعد اور احرام کی پابندیوں کو جاننے کے بعد پھر جب انسان سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے، عمرہ شروع کرتا ہے، یا اگر حج مفرد کر رہا ہے اور حج شروع کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے مکہ جا کر اس کو طواف کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ عمرہ کر رہا ہے، عمرے کی نیت سے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے عمرہ کرنا چاہیے اگر حج تمتع ہے تو۔
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن مجید میں حج کے ساتھ ہی عمرے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ عمرہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عمرہ فقر دور کرنے کا، محتاجی، غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ عمرے کا اجر انسان کی مشقت کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا تمہارے لیے تمہاری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اظہار کیا ہو یا ان کی چال سے یا کسی طرح آپ نے محسوس کیا ہو کہ تھک گئی ہیں، تو آپ نے ان کو انکریج کیا کہ جتنا بھی انسان اس سفر میں یا اس کام میں تھکتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا گراف اونچا ہوتا جائے گا اگر آپ کی تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے تو۔ اس کا مطلب جان بوجھ کے تھکائے اپنے آپ کو، لیکن اگر انسان تھک گیا ہے تو اس پر شکایت نہ کرے کہ بہت تھک گیا ہوں۔ بالکل، عمرے کا کوئی وقت اور مہینہ مقرر نہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، حج کے ایام اور اشہر مقرر ہیں۔ عمرے کے 4 ارکان ہیں: احرام، طواف، صفا مروہ کی سعی اور حلق یا تقصیر۔ تو سب سے پہلے آتا ہے طواف۔ عمرے کا آغاز طواف سے کیا جاتا ہے، جو عمرے کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اور طواف سے مراد بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا، جو حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ طواف کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طواف قدوم، دوسرا ہے طواف عمرہ، تیسرا ہے طواف افاضہ، چوتھا ہے طواف وداع، پانچواں ہے نفلی طواف۔ طواف قدوم، مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سے سب سے پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے طواف قادم، طواف ورود، طواف تحیہ، سلام یعنی پہلا ابتدائی طواف۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا، کیونکہ آپ قارن تھے نا۔ یہ طواف ان لوگوں پر ہے جو بیرون مکہ سے آتے ہیں۔ یہ تحیۃ المسجد کی طرح بیت اللہ کے لیے تحیہ کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کو طواف اللقاء بھی کہتے ہیں اور اول عہد بالبیت بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف مسنون ہے، واجب نہیں۔ پھر ہے طواف عمرہ۔ عمرہ کرنے والا مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلا طواف جو ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ طواف عمرہ عمرہ کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ عمرہ کا طواف، عمرہ کرنے والے کا طواف عمرہ ہی طواف قدوم ہوتا ہے، الگ سے نہیں ہوتا کہ پہلے طواف قدوم کرو پھر تھوڑی دیر کے بعد طواف عمرہ کرو۔ یعنی عمرہ کرنے والا ڈائریکٹ طواف عمرہ ہی کرے گا۔ پھر طواف افاضہ یا طواف زیارہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جو کہ فرض طواف ہے۔ اسے طواف افاضہ یا طواف زیارہ یا طواف حج بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر پریشان کھڑی ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا اقرا یا حلقہ، یعنی تم ہمیں روک دو گی اب؟ یعنی آپ نے سینس کیا کہ شاید اس کا طواف نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر کوچ کرو، پھر چلتے ہیں۔ تو طواف وداع،
حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے عمرے کے بعد طواف وداع کرنا ضروری نہیں، یعنی اگر آپ عمرے کے لیے گئے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طواف وداع کریں۔ طواف وداع صرف حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، رش ہے، ابھی طواف وداع کرنا نہیں، آپ کے اوپر وداع فرض نہیں، اگر کر لیا، اگر لاسٹ تھنگ آپ طواف کر کے جانا چاہتے کر لیں، لیکن اگر نہیں بھی کر سکے کسی مجبوری سے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ہے نفلی طواف، طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف ہوگا۔ یہ حج اور عمرہ کرنے والے جب چاہیں جتنے چاہیں طواف کرتے رہیں۔ طواف کی فرضیت قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی ان کو کرنا چاہیے، انہیں کرنا ہوگا، یعنی لام یا تاکید کے لیے بھی ہے۔ طواف کی فضیلت کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم؟ فضیلت کیا، ثواب کیا ہے؟ طواف کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کو ملے گا کیا؟ آپ نے طواف کر لیا، آپ کو کیا اجر ملے گا؟ چلیے بتا دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، کیونکہ یہ 2 رکعتیں بھی اس کا حصہ ہے نا طواف کا، اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، گویا آپ غلام آزاد کر کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، کیونکہ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور ایک رکھا ہوا ہوتا ہے نا، پھر وہ رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرا اٹھا لیتے ہیں، تو ہر اٹھائے جانے والے قدم اور ہر رکھے جانے والے قدم پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جتنا لمبا چکر ہوگا اتنے ہی زیادہ قدم اٹھیں گے، اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کے، اس شعور کے ساتھ انسان طواف کرے تو آپ دیکھیں کہ ہر قدم اپنا کتنا اچھا لگے گا، کتنی اچھی فیلنگ ہوگی کہ گناہ مٹ رہے ہیں، گناہ جا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اوپر سے بھی طواف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ السلام علیکم سازا، اس دفعہ عورتوں کا طواف چھوٹا ہو گیا نا، نیچے مطاف میں نہیں ہوتے آدمی زیادہ، صرف عمرے والے ہوتے ہیں، اور آدمیوں کو بس ایک دفعہ عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد طواف بڑا ملتا ہے اوپر۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اتنا میرے 2-2.5 گھنٹے لگ گئے اس طواف کے اوپر، تو میں نے کہا جو میں نے 10 طواف کیے اس کے برابر آپ کا ایک طواف میں، تو الحمدللہ واقعی قدم تو برابر ہو جائیں گے نا۔ طواف کی ابتدا باوضو ہو کر طواف کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے نماز میں وضو ضروری ہے، طواف میں بھی ضروری ہے۔ دوسرا ہے خشوع و خضوع سے آغاز کرنا، یعنی جیسے نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، پھر طواف میں بھی خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی ہیبت دل میں ہونی چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی سوچ رکھیں کہ آپ نے کون سی دعائیں مانگنی ہیں، ہر چکر میں کیا پڑھنا ہے، اور دعائیں بھی رٹی رٹائی نہ ہوں، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ بلا وجہ آوازیں بلند کر کر کے دعائیں کرنا یہ بھی درست نہیں۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں، یا ہر چکر کی انہوں نے دعا مقرر کی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے. تو دعائیں جو ہیں اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور عربی میں بھی کر سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے. طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھا جاتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ عمرے میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. مرد اجتباء کریں. اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں اور دایاں کھلا رکھیں. دایاں کندھا ننگا ہوگا. یعلا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جبکہ آپ اجتباء کیے ہوئے تھے اور چادر سبز رنگ کی تھی. یعنی احرام میں تو آپ سفید کپڑا پہنتے ہیں نا، لیکن اس کے بعد جیسے کبھی بھی طواف آپ کرتے ہیں تو جو بھی رنگ پہنا ہوا ہو. خواتین کے لیے سطر کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور مردوں کے بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے. ہاں مردوں کے ساتھ ساتھ طواف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں زیادہ مردوں ذرا اوائڈ کرنا چاہیے، ایک طرف کو ہو جانا چاہیے. عطا کہتے ہیں جب مکہ کے حاکم ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو میں نے کہا تم کس دلیل کی بنا پہ عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا. ابن جریج کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردے کے بعد دیکھا. اس پر ابن جریج نے کہا میں نے پوچھا وہ مردوں میں کیسے مل جل جاتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ مکس اپ نہیں ہوتی تھی، ساتھ ساتھ ہوتی تھی لیکن ان کے اندر نہیں گھستی تھی. ازواج مطہرات رات میں اس طرح نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی. البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی اور مردوں کو نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ چھوٹی جگہ تھی اس وقت، شاید دروازہ ہر وقت بند نہیں ہوتا ہوگا تو جو چاہے اندر چلا جائے. طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنی چاہیے. طواف سے پہلے حجر اسود کو چھو کر بوسہ دینا یا کسی چیز سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے. یعنی یا تو آپ خود بوسہ دیں یا اپنے ہاتھ سے اس کو چھو کے پھر ہاتھ کو چوم لیں، یا کوئی لکڑی وغیرہ ہے یا کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئیں اور پھر اس کو چوم لیں. یہ استلام ہوتا ہے. ہاں اب تو رش ہوتا جی، اب تو اشارہ دور سے تو اشارہ ہی کرتے، دور سے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں. جی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ کے دائیں طرف چلنا شروع کیا. ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف ان کی سواری پہ کرتے ہوئے دیکھا جب آپ حجر اسود کو چھڑی سے چھوتے اور چھڑی کو چوم لیتے، لیکن اگر کوئی چیز اس کو ٹچ نہیں کر رہی تو پھر دور سے کس نہیں کرنے کی ضرورت. بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے. استلام نہ کر سکنے کی صورت میں صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ اشارہ کرنا کافی. کچھ لوگ بار بار ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں. حجر اسود کو دور سے بوسہ دینا درست نہیں. ہر چکر کے آغاز میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کھڑے ہی ہو جائے. وہاں اکثر دیکھا گیا کہ وہاں بہت رش ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ وہاں سے ہلتے نہیں، بہت دیر لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں دعائیں کرنے لگتے ہیں یا کیا پڑھنے لگتے ہیں. تو وہاں سے فوراً نکلنا چاہیے
تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ آپ جب بھی حجر اسود کے نزدیک آتے تو اپنے ہاتھ میں جو چیز ہوتی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یعنی چھڑی ہوتی تو اس کے ساتھ، اور ویسے بھی حجر اسود پر رش ہونے کی صورت میں بیچ میں زبردستی نہیں گھسنا چاہیے، اور خاص طور پر خواتین کو۔ حضرت عائشہ مردوں سے الگ ہو کر طواف کیا کرتی، ان سے مکس اپ نہ ہوتی۔ ایک عورت نے ان سے کہا ام المومنین چلیے ہم حجر اسود کو بوسہ دیں، تو انہوں نے رش کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا تم چلی جاؤ۔ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عمر اتنے طاقتور تھے کہ نیچے کھڑے کھڑے کود کر گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے سیڈل کے بغیر۔ فرمایا کہ تم طاقتور آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر مزاحمت نہ کرنا، دھکم پیل نہ کرنا، کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو اذیت پہنچاؤ گے۔ اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ کر لو، اور اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا افضل ہے، نہ چھو سکے تو ویسے بھی گزر سکتے ہیں، یعنی حجر اسود پہ تو اشارہ کریں گے لیکن رکن یمانی پہ اشارہ بھی نہیں کرنا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ باقی دونوں کونوں یا کعبہ کی کسی اور چیز کا استلام سنت سے ثابت نہیں کہ اس کے ساتھ آپ اپنے کپڑے ملیں یا آپ اس کے ساتھ لگ جائیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رکن کارنر کو کہتے ہیں۔ رکن یمانی کو بوسہ نہ دیں، صرف ہاتھ سے چھوئیں۔ سالم بن عبداللہ کے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں رکن یمانی کے سوا کسی چیز کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دونوں رکن یمانی کی حجر اسود اور وہ جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پر ہے نا، یہ مطلب ہے، یمین رائٹ سائڈ کو کہتے ہیں۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا۔ وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ کی جانب تھا، جب میں مغربی رکن پر پہنچا جو حجر اسود سے آگے آتا ہے تو میں نے استلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ استلام نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو کیا تم نے آپ کو ان دو مغربی یعنی لیفٹ سائڈ کے جو رکن ہیں ان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا پھر اسے چھوڑ دو۔ سمجھانے کا طریقہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کتنی حکمت سے سمجھایا، کتنے سارے سوال کیے، پھر کہا کہ آپ نے نہیں کیا تو ہمیں کیا کرنے، کیوں کرنا ہے پھر؟ اگر ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں نا نہ کرو تو لوگ نہیں سنتے، لیکن جیسے ہی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ پھر وہ اس بات کو ریگارڈ دیتے ہیں، کیونکہ ان سے آگے تو نہیں بڑھنا نا، کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم وہ کرنے لگے ثواب کی نیت سے، تو ثواب تو نہیں ہوگا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی تو اصل میں نا ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد باز ہیں ہم۔ اگر ہمیں کسی نیکی کی بات کا پتہ تو ہم بس کہتے ہیں کسی کے اوپر الٹ دیں، فوراً اس کو بتا دیں، اور اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے اچھا لگے یا برا لگے، بس ہم بتا دیں۔ تو تھوڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس کی ذہن سازی کر کے پھر ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ زمین میں، جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا، اگر آپ زمین کو نرم کیے بغیر پانی ڈال دیتے ہیں تو پودوں کی جڑوں تک تو نہیں پہنچتا نا، اوپر اوپر رہے گا۔ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں ہاں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین۔ طواف کرنے والا طواف کے آخر میں بھی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے پھر طواف ختم کرے گا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، یعنی اس کی بھی مجھے فضیلت پوچھنی چاہیے تھی آپ سے، اس کا فائدہ کیا ہے چھونے کا؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً رکن یمانی اور رکن اسود کو چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے، یحط الخطایا، یعنی گناہ جھڑنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا انسان پہ، اسی لیے جب ہم طواف کرتے ہیں، جب نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہم لائٹ فیل کرتے ہیں، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے۔ حجر اسود، ہاں سوال کر لیں۔ چونا گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے تو استلام بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا پھر، کیونکہ جی اب چھو نہیں انشاءاللہ، سکتے۔ ہاں اصل میں یہ موٹیویٹ کیا گیا ہے نا کہ انسان سستی کا مظاہرہ بھی نہ کرے اور بلا وجہ دوسروں کو تنگ بھی نہ کرے، نیت رکھے، اور اگر نہیں چھو سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن موقع ہے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا نہیں۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ قیامت کے دن حجر اسود سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو جبل ابو قبیس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، وہ اتنے سے ٹکڑے نہیں ہوگے چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر بہت بڑا ہوگا، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور وہ گواہی دے گا۔ طواف میں دیگر کیے جانے والے کچھ دیگر کام ہیں۔ طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، دعائیں، اذکار، یہ سب کرتے رہیں۔ ہر چکر کی کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں، آپ اپنے لیے کوئی گنتی کے لیے حساب رکھیں، پہلے چکر میں یہ پڑھوں گی، دوسرے میں، تو اس سے ایک انسان پھر بھولتا نہیں ہے کہ کتنے چکر ہو گئے، اور وہ آپ کی اپنی تقسیم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں، یعنی یہ یہاں کیوں بھیجا گیا آپ کو؟ تاکہ وہاں آپ اللہ کو یاد کریں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد کیا ہے طواف کا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو پھر کیا اس موقع پر آپس کی باتیں، ہنسی مذاق اور لوگوں پہ تبصرے، یا پھر سیلفی بنانا یا موویز بنانا یا ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ رکھنا، پھر یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ احترام کے خلاف ہے، یہ مقصد کے خلاف ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے طواف کرے۔ غنیمت جانے کب سے آپ تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے یہاں آنے کے لیے، اللہ لے آیا اور اب یہ نہ قدری۔ اور طواف کرنے والا خود دعا کرے۔ بعض لوگ معلم کے پیچھے کچھ چیزیں دہراتے جاتے ہیں، نہ اس کے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے کرے، اور کچھ لوگ تو وہ کہہ بھی کچھ اور، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ پیچھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بعض اوقات فالو بھی نہیں کرنا آتا۔ سید سابق کی کتاب ہے فقہ السنہ، اس میں وہ لکھتے ہیں طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ طواف کے وقت خوب ذکر اور دعا کرے، اور ان میں سے جن پر اسے شرح صدر ہو ان کو اختیار کرے، بغیر اس کے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ مقید کرے، یا معلمین کو کہے
یا معلمین کے کہے کو دہراتا رہے، کیونکہ طواف میں کوئی متعین ذکر نہیں ہے جس کا شارع نے ہم کو پابند کیا ہو، اور عوام جو اذکار اور دعائیں پہلے چکر اور دوسرے چکر میں پڑھتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جس طرح چاہے دنیا اور آخرت کی بہتری مانگے، اور یہ جو دعا سکھا دی گئی طواف کے آخری حصے میں، دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی، تو اس میں سے گویا سب کچھ مانگ لیا آپ نے، اور اس کے علاوہ آپ تسبیح کریں، ذکر کریں، جو چاہیں کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اس کے طواف کے ادب اور احترام کے خلاف ہو، اور چپ چاپ بھی نہیں طواف کریں، ذکر کریں، کیونکہ یہ ذکر کے مواقع ہیں۔ جو اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچی دعائیں گروپس پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اتنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، آپ اتنے شوق سے مانگنا چاہتے ہیں کچھ، لیکن بالکل خیالات جو ہے نا بکھر جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ کتابوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کتابوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو ادھر دھکا مار رہے ہیں، کسی کو ادھر۔ اگر آپ نے کتاب سے پڑھنا ہی ہے تو ان کو بھی ذرا گھر سے اچھی طرح یاد کر کے پڑھ کے جائیں، تاکہ بس ایک نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حت البسا لوگوں کو اذیت نہ دیں، درود شریف پڑھتے جائیں، استغفار پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کچھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اوپن ہے جی، اپنی دعائیں مانگیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ زیادہ تر کعبے کی طرف شکل کر کے اس طرف ہی چہرہ کر کے ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اس طرف چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر سیلفی بھی بناتے ہیں تو کعبے کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اور باقی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، مطلب ان کی بھی ساتھ وہ بے وجہ کسی اور کی تصویر بھی آتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کعبہ کو تصویروں سے اور بتوں سے پاک کیا گیا تھا، ہم وہیں پر تصویریں بنا رہے ہیں۔ پھر مردوں کا رمل کرنا، مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی کندھے اکڑا کر اسٹریٹ ہو کر تیز چلیں، یعنی اس طرح سیدھے سیدھے، جیسے سپاہی مارچ پاسٹ کرتے ہیں فوجی، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں، یعنی نارمل وے میں جو آپ کا ہے طریقہ۔ عورتیں رمل نہیں کریں گی، سارے چکر نارمل ہی طواف عام چال سے ہی چلیں گی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں مکہ آتے تو جو پہلا طواف ہوتا اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے اور 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتے۔ علماء کی اکثریت کا موقف یہی ہے کہ نماز کی طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، ناپاکی میں آپ طواف نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں، اس طرح طواف بھی بغیر وضو کے صحیح نہیں۔ اگر طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اسی جگہ سے طواف چھوڑ کر جا کر وضو کرے اور اسی جگہ سے دوبارہ پھر شروع کر لے، یعنی نیا چکر وہ شروع کر لے، اسی جگہ سے مراد یہ کہ تیسرا چکر تھا تو تیسرا سے شروع کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیت اللہ کا طواف نماز ہے لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کا ارادہ کرتے تو آپ وضو کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ سے اپنے مناسک حاصل کر لو، یعنی حج عمرے کا طریقہ سیکھ لو۔ صحیحین میں ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم حاجیوں والے سارے کام کرو لیکن پاک صاف ہونے سے قبل طواف نہ کرنا۔ تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ دوران طواف نماز کا وقت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ طواف روک کر مرد دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پہ کچھ نہ ہو، کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے نماز میں۔ اسی طرح جو خواتین سکارف وغیرہ کرتی ہیں تو اس میں بھی وہ اس طرح نہ گردن لپیٹ لیں، گردن کو
کہ کندھوں پہ کچھ نہ رہے. کندھوں پہ آپ کا سکارف نماز کے دوران ہونا چاہیے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات اپنا پھر کندھا کھول لیں، دایاں کندھا. پہلے چکروں کو شمار کر لیں کہ نماز سے پہلے کتنے چکر ہوئے تھے اور باقی پورے کر لیں. خواتین بھی نماز با جماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں. طواف مکمل کرنے کے بعد اجتباء ختم کر دیں، یعنی اب کندھا ڈھانک لیں. صحیح میں یہ نہیں کرنے کی ضرورت، صحیح میں اجتباء نہیں ہوگا. ٹھیک، کور کر لیں، یعنی اجتباء ختم کر دیں نا. اجتباء کندھا کھولنے کو کہتے ہیں نا. تو اجتباء کو، اب طواف ختم ہو گیا، اجتباء بھی ختم، یعنی طواف مکمل کرنے کے بعد. احرام، اجتباء اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. طواف زیارہ، طواف وداع، نفلی طواف کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اجتباء اور نہ ہی رمل کریں. یعنی باقی ہر طواف میں اجتباء اور رمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف قدوم میں ہے. ٹھیک ہے. عمرے کا طواف قدوم وہی ہوگا نا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف افاضہ میں رمل نہیں کیا تھا. مسجد حرام میں طواف اور نماز کے اوقات مسلسل ہیں، یعنی کبھی بھی انقطاع نہیں ہے. طواف کے دوران ممنوع کام: خواتین خوشبو لگانے اور زیب و زینت اختیار کرنے سے گریز کریں. پردے کا خیال رکھیں. ہجوم میں طواف نہ کریں. مردوں کے ساتھ مزاحمت نہ کریں. طواف میں دوڑیں نہیں، یعنی خواتین. دھکم پیل سے گریز کریں. لوگوں کے پاؤں نہیں کچلیں. خواتین دوران طواف بلند آواز میں دعائیں مت پڑھیں. بلا ضرورت کوئی بات نہ کریں سوائے بھلائی کے، یعنی بلا ضرورت گفتگو سے اجتناب کریں. فون اٹینڈ کرنا نہیں شروع کر دیں، یا ویڈیو کال میں لا کے گھر والوں سے باتیں نہیں شروع کر دیں. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کر لیتے ہو، لہٰذا جو اس میں بات کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے. یعنی اگر اجازت ہے تو صرف کوئی اچھی بات کرنے کی، ورنہ نہیں. عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ حالت طواف میں گفتگو کم کرو، کیونکہ تم طواف کرتے وقت نماز میں ہی ہوتے ہو. طواف کے دوران اپنے موبائل بند کر لیں، سائلنٹ کر لیں یا بند کر دیں، اور ساری توجہ نماز پر رکھیں، ساری توجہ طواف پر رکھیں. بلا وجہ، بلا ضرورت دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر طواف مت کریں، کیونکہ جب وہ گروپ سا بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کے گزرنے کا راستہ نہیں رہتا، خاص طور پر اگر آپ چل بھی آہستہ رہے ہوں. پھر ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے رسی یا تسمے یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا. دو لوگوں نے ہاتھ باندھ رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا ساتھ چلنا ہی ہے تو ہاتھ پکڑ لو. جب طواف مکمل ہو جائے اور حجر اسود کے پاس رش ہو تو نکلتے وقت لوگوں کو دھکے دے کر نہ نکلیں، بلکہ آہستہ آہستہ جہاں مناسب جگہ ملے مطاف سے نکلیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب طواف حجر اسود پہ مکمل ہوا واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں اور طواف کے اندر سے ہی واپسی کرنے لگتے ہیں. یعنی لوگ ادھر جا رہے ہیں اور وہ الٹے سائڈ پہ آ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دھکم پیل کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ آخری چکر میں آہستہ 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 دائرے سے باہر آنا شروع کر دیں، تاکہ جب طواف ختم ہو تو آپ تھوڑا سا بھی آگے جا کے پھر باہر نکل جائیں جہاں لوگ آ نہ رہے ہوں جس طرف سے. کسی دوسرے انسان کی طرف سے طواف کرنا جائز نہیں، البتہ حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے،
لیکن خالی طواف کسی کے لیے نہیں کرنا ہوتا. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، کیونکہ پھر ہر کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے میرے لیے طواف کر دو، میرے لیے کر دو، اور پھر وہ اپنا کس وقت کریں گے. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ہوگی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اس آیت کو پڑھا جائے گا 2 رکعت، پڑھا نہیں جائے گا، اس مقام پر نماز پڑھی جائے گی، یعنی طواف کے بعد کی 2 رکعتیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی. مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہے نا، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا. اگر اس مقام پر رش ہو اور وہ طواف کے اندر آ چکا ہو تو وہاں پر زبردستی نماز نہ پڑھے، کیونکہ میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یعنی عین اس جگہ، حالانکہ لوگ طواف کے گزر رہے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر نماز میں ریجڈ ہو جاتے ہیں. آپ پوری مسجد میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں خالی جگہ ملے وہاں جا کے طواف نفل پڑھ لیں طواف کے. یہ جب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ حرم کے اندر سترے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جیسے اب ہم نفل پڑھ رہے ہیں اور ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہوتی؟ ہے؟ ہاں جی، او، اپنی کوئی نہ کوئی چیز رکھیں آگے. اور اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو پھر تو امام کے آگے ہے نا. لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، راستے میں نماز نہ پڑھیں. مقام ابراہیم پہ جب 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے تو اسی کی سیدھ میں جا کے تو ضروری نہیں ہے کہ وہیں اسی پہ نہیں، اسی ڈائریکشن میں کی سیدھ پڑھیں، بھی ضروری کہیں پہ نہیں، بھی پڑھ سکتے ہیں. اپوزٹ بھی چلے جائیں، رائٹ لیفٹ کہیں چلے جائیں. اچھا، سہل بن معاذ بن انس جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو لوگوں نے منزلوں پر پڑاؤ کرنے اور خیمے لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا، راستہ بھی نہ چھوڑا، ساتھ خیمے لگا لیے. تو اللہ کے نبی نے ایک منادی بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا، جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کاٹے تو اس کا جہاد نہیں. غلط پارکنگ کر کے مسجد آنا اور جمعہ پڑھنا جمعہ ضائع کرنے کے برابر ہے، جس میں آپ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کریں. اگر کچھ دور مل گئی پارکنگ، ٹھیک ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے یا برف بارش ہے، تو ہر قدم پر آپ کو اجر مل رہا ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو چلنے کا موقع دے دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے کلچر میں ختم ہی ہو گئی ہے. یعنی کہیں اور آپ جائیں کسی جگہ پارکنگ کرنے تو آپ کو وہ حالات نہیں ملیں گے جو مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں. تو حرم میں بھی ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، رستوں میں نہ کھڑے ہوں. یعنی وہاں کے لیے نہیں، کہیں پر بھی آپ دروازے میں نہ کھڑے ہو جائیں. بعض لوگ واش روم جاتے ہیں اور واش روم کے دروازے میں کھڑے ہو کے سلام دعا کرنے لگتے ہیں، رستہ روک دیتے. کچھ لوگ ریسپشن کے رستے میں کھڑے ہو کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا رستہ روک دیتے ہیں، حالانکہ وہ گزرنے کی جگہ ہے. اگر آپ کو ریسپشنسٹ سے بات کرنی ہے تو آپ اس کاؤنٹر کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں تاکہ پیچھے سے لوگوں کا رستہ، یا اگر لائن بنائے تو اس طرح کہ بیچ میں لوگوں کے گزرنے کا رستہ چھوڑیں. تو لوگوں کو اذیت دے کے عبادت کرنا عبادت کی روح کے منافی ہے. اسی طرح اگر آپ نے طواف ختم کیا ہی اور ساتھ ہی فرض نماز شروع ہو گئی، مثلا فجر کی نماز شروع ہو گئی اور آپ کے 2 رکعتیں پڑھ لی آپ نے، تو کیا آپ کی طواف کی رکعتیں ساتھ ہی ہو گئی؟ نہیں، فجر کی نماز کی رکعتیں طواف کی رکعتوں میں شمار نہیں ہوگی، وہ الگ پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد آپ طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد آپ دوسری نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا، لیکن یہاں پہ آپ حرم کے اندر یس ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد کا ہو، چاہے سورج نکل رہا ہو، چاہے سورج سر پہ ہو.
کوئی وقت ایسا نہیں جس میں نماز ممنوع ہے، آل دا ٹائم. آپ نے کل بتایا تھا. جی مسجد نبوی میں بھی نہیں مسجد نبی میں نہیں اوکے، ہے، صرف حرم میں. صرف اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھنا بھول ہی جائے اور ہوٹل پہنچ جائے، اب کیا کرے؟ ہاں وہیں پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا لازم ہے. یعنی یہ طواف آپ کا مکمل نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے طواف ختم کیا، ادھر سے نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہوئی، نماز ختم ہوئی تو اب آپ کو لوگوں نے اٹھا دیا، اور جو آپ کے ساتھ فرینڈز یا کوئی فیملی ہے وہ کہتے چلو چلو چلو، آپ کو بھول ہی گیا کہ آپ نے نفل پڑھنے، آپ چلے گئے وہاں جا کے یاد ہے وہ نفل ہی رہ گئے. تو وہیں پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. جمہور کا قول یہی ہے قضا کریں، چاہے حرم کی حدود میں ہو یا حرم کی حدود سے باہر. اگر آپ مکہ سے بھی نکل گئے ہیں تو آپ کو یاد آئے تو 2 نفل وہ پڑھ لیں قضا. یعنی اگر انسان قریب ہی رہتا ہے اور اگلی نماز پہ آدھے گھنٹے بعد جانا ہے ہاں تو اس کا وہاں انتظار نہ کرے، اسی وقت پڑھ لے جب یاد بہتر آئے. جیسے بھی دونوں طرح آپشن. دونوں طرح ہے. اوکے. مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں. اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے. جیسے ستارے روشن کرتے ہیں ایسے یہ بھی پتھر بھی روشن کرتے ہیں. اور جو معذور اور مریض اسے ٹچ کرتا اسے شفا مل جاتی. مقام ابراہیم کی کچھ تاریخ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کروں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کریں. انہوں نے فرمایا اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس تعمیر میں میری مدد کرو. انہوں نے عرض کیا میں آپ کی مدد کروں گا جیسے آپ کہیں گے. چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے. یعنی جیسے ایک مستری ہوتا ہے نا اور ایک مزدور ساتھ لگتا ہے تو ایسے ہی. اور دونوں دعا بھی مانگتے کام کرتے ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے بھی خوف ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، بجائے اس کے کہ تکبر کا انسان شکار ہو جائے کہ میں نے یہ بڑی نیکی کر لی اور اس کو مینشن کرتا پھرے. ابن عباس کہتے ہیں حتیٰ کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے. ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پتھر اتنا ہی اونچا ہوتا گیا جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی اونچائی رکھی. صحابہ مقام ابراہیم سے بہت وابستگی رکھتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. طواف کی 2 رکعت کے بعد زمزم پینا اور سر پہ بہانا سنت ہے. یعنی خوب زمزم پیئیں اور سیر ہو کے پیئیں. پہلے تو زمزم کے لیے ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پر ٹیپس ہوتے تھے، اور کچھ اس سے پہلے تو کنواں بھی شاید نظر آتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ صرف کولر سے پانی پی سکتے ہیں یا وہ مخصوص جگہیں جہاں پانی رکھا ہوا ہے. اب تو بوٹلز ملنے لگی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد زمزم کے کنویں پر گئے اور اس کا پانی پیا اور سر پر بھی ڈالا. تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ہاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے 7 چکر لگائے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے. فرشتے نے اپنی ایڑی یا پروں سے زمین میں گڑھا کھود دیا یہاں تک کہ پانی ابل آیا. حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. فشربت وارضعت ولدہا. زمزم کی فضیلت بھی ہے. کیا فضیلت ہے؟ جس مقصد کے لیے پیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، سب سے بہترین پانی، یہ بابرکت پانی ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے، یعنی اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور صرف زمزم پیتا رہے تو وہ مرے گا نہیں، اس پر گزارا کر سکتا ہے۔ زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے۔ ایک ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے، ہم نے ایک ڈول کھینچ کر پانی نکالا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اس ڈول میں کلی کی اور وہ ڈول زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم زمزم کو شبع کہتے تھے، یعنی سیر کرنے والا، پیٹ بھوک مٹانے والا، اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے۔ زمزم بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم، یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے، بخار کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، یعنی اگر گھر میں ہو تو پٹی گیلی کر کے ماتھے پہ رکھی جا سکتی ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا بھی درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس نے زمزم پلایا اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ پانی پیا۔ زمزم پینے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے، جو بھی مانگے۔ حضرت ابن عباس نے شاید مانگی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے۔ زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہا بھی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسک کے حج ادا کر کے لوٹے تو آپ نے ڈول میں زمزم منگوایا، اس میں سے پیا اور پھر وضو کیا۔ زمزم پلانا بھی چاہیے، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ اوروں کو سقایت الحاج کا کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے میں تم پہ غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا، کیونکہ پھر تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے وہ کہتے کہ ہم نکالیں یہ پانی۔ تو انہوں نے آپ کو ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا، لیکن خود نہیں نکالا تاکہ پھر یہ رسم نہ پڑ جائے۔ مسافروں اور نئے آنے والوں کو زمزم میں مقدم رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسافر ہے وہ زمزم پینے والوں میں سب سے پہلے اس کو دو۔ زمزم ساتھ بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کے لے جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پہ ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے، یعنی مدینہ لے جاتے تھے۔ زمزم کا تحفہ منگوایا بھی جا سکتا ہے۔ ابو زبیر کہتے ہیں ہم جابر بن عبداللہ کے پاس باتیں کر رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت آیا، انہوں نے ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی جو انہوں نے گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور ان کی چادر پاس ہی پڑی تھی۔ پھر ان کے پاس زمزم کے پانی میں سے پانی لایا گیا، انہوں نے اسے 2 بار پیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زمزم کا پانی ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہی مقصد پورا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فتح مکہ سے قبل جب آپ مدینہ میں تھے سہیل بن عمر کی طرف پیغام بھیجا، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، ہمیں زمزم کے پانی کا تحفہ ضرور بھیجو، تو اس نے 2 مشقیں آپ کی طرف بھجوائیں۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر حجر اسود پر آئے، پھر زمزم کے کنویں پہ گئے، پانی پیا، سر پہ ڈالا، واپس آ کر پھر حجر اسود کا استلام کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی صفا مروہ کرنے سے پہلے۔ پھر ہے ملتزم، زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ ملتزم کہاں ہے؟ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے بس ملتزم۔ لوگ سمجھتے ہیں جو کعبے کے نیچے والی جگہ وہ ملتزم ہے، یہ بیچ میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان ملتزم ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ طواف کیا، پھر جب ہم کعبہ کے پیچھے آئے
تو میں نے ان سے کہا آپ تعوذ نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من النار، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ حجر اسود کا استلام کیا، پھر حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا سینہ رکھا، ساتھ چمٹ گئے۔ پھر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، آپ دوران طواف اپنا سینہ، چہرہ اور دونوں بازو اور دونوں ہتھیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان رکھتے تھے۔ سینہ، چہرہ، بازو، ہتھیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان، اس طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں تصویروں میں۔ مجاہد کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس آیا تو وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان تعوذ پڑھ رہے تھے، یعنی ملتزم میں کیا پڑھ رہے تھے؟ تعوذ پڑھ رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم صفا مروہ کی صحیح کریں گے کہ جو اگلا رکن ہے حج عمرے کا، تو انشاءاللہ جی سوال۔ جی یہ جو رمل اور استباء یہ صرف طواف قدوم میں ہوگا، طواف طواف افاضہ، عمرہ میں، طواف عمرہ میں، اور طواف عمرہ میں یعنی جی طواف افاضہ اور وداع میں نہیں؟ باقی کسی طواف میں نہیں ہوگا، نفلی طوافوں میں نہیں ہے۔ سزا سارے پیغمبروں نے حج کیا تھا جیسے رسول کہتے اللہ تو یہی ہم۔ جی میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ اب سعودی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی پانی باہر لے جانے کے لیے کسی کو بھی۔ آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ، مگر کافی اس میں آیا تھا کہ دے ول ناٹ لیٹ، کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، نہیں کر رہے ویسے نہیں اب نہیں اس اجازت دفعہ دے تو رہے، عمرے کے بعد بھی بہت مشکل تھی پانی کا اب کہہ حصول۔ رہے ہیں بالکل باہر نہیں لانے دیں گے زمزم، ریزن نہیں لکھا ہوا تھا۔ نہیں لانے نہیں دے رہے، ہاں نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اللہ عالم، اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ جی استاذہ جی بہت ہی ڈرانے والی بات شروع میں ہوئی کہ وہ ارادہ بھی اگر کرو گے کسی خراب بات کا تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ اب کہاں ہی کہ لڑائیاں کریں وہاں بیٹھ کے غیبت سبحان کریں، اور اللہ، استاذہ جی بہت سال پہلے کیا تھا حج، تو مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اب پھر اس کا کوئی کفارہ کوئی فدیہ نہیں ہے، توبہ بس استغفار استغفار ہی ہے، کیونکہ یاد بھی نہیں ہے کہ کس وقت دل میں کیا کوئی خیال بھی آیا ہو۔ یہ تو آج ہی زیادہ سویر حکم پڑا ہے کہ خیال آنے پہ بھی پکڑ ہے، اللہ معاف کرے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔